نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کا سبق کیا تھا؟ لوگوں سے تکلیف دور کرنا. کچھ عمل کیا کل آپ نے؟ کوئی مثال دے گا مثلاً کیا کیا؟ کیونکہ کل آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا اور آج آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پھر کیا کیا آپ نے؟ کہیں یہی تو نہیں کہ ہم انشاءاللہ مدد کریں گے ان کی اور انشاءاللہ ان کی تکلیفیں دور کریں گے. کیا کیا؟ کوئی ایک چیز بتائیے آپ نے کیا کیا. انہوں نے اپنی کلاس والوں کو تجوید میں مدد دی اور کسی نے شابش. کہتی کل واک کرنے گئی تو سارے راستے سے پتھر ہی ہٹاتی رہی. الحمدللہ. اور انہوں نے کسی کو راستہ دکھایا جن کو راستہ نہیں مل رہا تھا. راستہ ڈھونڈنا تکلیف دہ کام ہے نا کہ نہیں؟ بہت تکلیف دہ ہے جب آپ راستے گم کر بیٹھے اور چیز آپ کے سامنے اور آپ کو مل نہ رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی یہ بتا دے کہ نہیں یہ ہے تو بہت بڑا محسن ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر ہمیں ایسی سرکھپائی کرنی پڑے گی. ہاں آپ شاباش. کہتی ہیں ہمارے نیبرز میں ایک خاتون بیمار تھی تو میں نے ان کے پودوں کو پانی دے دیا. یہ ہے کسی کی مدد کرنا. تو جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی کام سنوار دیتا ہے. کوئی مثال دے. مثال اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ کوئی فخریہ کام بتائے جائیں یا کچھ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو واضح ہو کہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. جب دوسروں کو ہم ایک اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بھی کچھ کرنے کا سلیقہ آتا ہے. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور صرف اس لیے بتائیں کہ لوگوں کو یہ کام کرنا آئے. ان کی میڈ نے کہا کہ اس کو کسی نے قرضہ دیا ہے 4,000 روپے اور ہر مہینے 100 روپے اس پہ سود دینا ہوگا. نہیں جب تک وہ قرضہ واپس نہیں ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کا قرضہ واپس کرو اور تمہارا بندوبست کرتی ہوں اور سود سے بچ جاؤ. اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو مدد کرنا الگ ہے لیکن حرام سے بچانا کسی کو. جی گڈ ایگزامپل. جب ہاسٹل میں بہت سارے لوگ ایک شیٹ پہ کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک کے سامنے جگ گلاس وغیرہ سب کے لیے کسی کو پکڑانا پڑتا ہے نا بیچ میں کھانے کی ٹیبل پہ ہیلپ. اس وقت انسان کو خود بڑی بھوک لگی ہوتی اور انسان ڈسٹرب ہونا بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ منہ میں لقمہ لے جا رہے دوسرا کہتا ہے وہ گلاس پکڑاؤ. اب آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ لو اتنے میں اور کوئی کہتا ہے وہ جا کے ادھر کر دو. آپ کو پھر غصہ آتا ہے. آپ جتنی دیر بیٹھتے ہیں غصہ کھاتے رہتے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کام کرتے بھی اور اجر بھی ضائع کرتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر صرف نیت بدل لی جائے اور اس وقت تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر لیا جائے جو کہ اگرچہ بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ وہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے نا. خود بھوک لگی ہے ایک کچھ مانگ رہا دوسرا کچھ مانگ رہا. لیکن آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. جب آپ مائیں بنیں گے نا تو بچے اسی طرح کھانا نہیں کھانے دیتے. اکثر بچوں کو تو اسی وقت واش روم جانا ہوتا ہے جب ماں کو کھانا کھانا ہوتا ہے. بہت دفعہ میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے. 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بچے کی تکلیف کو خود فیل کرتی ہیں کہ بچہ تکلیف میں ہے اور دوسرے کہتے ہیں کیا مصیبت ہے یہ اور بات بات پہ بچوں کو کوستی بھی چلی جاتی ہیں. تب یہ ہے کہ کوئی کام کرنا تو وہ آپ نہیں کرنا کوئی اور تو نہیں اس وقت کرنے والا. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کرنا تو اجر تو نہ گوائیں باتیں کر کے. جی آپ فرمائیے. ابھی کہتے ہیں کہ ان کی روم میٹ کو سردی لگ رہی تھی اور ان کو گرمی لگ رہی تھی. وہ پنکھا بند کرنا چاہتی تھی یا آن رکھنا چاہتی تھی. یہی مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی جن پہ بعض اوقات لڑائیاں ایسی شروع ہوتی ہیں کہ عمر بھر تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پنکھا آہستہ کر لیا جائے ایک کو چھوڑ کے لیٹ جائے اور دوسرا کسی اور طرح سے بیلنس کر لے اس چیز کو. اور کچھ ٹھیک ہے. اچھا اس معاملے میں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات جیسے انہوں نے بتایا ان کی بہن کا ٹیسٹ تھا تو ان کے حصے کا کام انہوں نے کر لیا یہ تو ہو گیا ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ ان کا چونکہ ٹیسٹ تھا تو میں آج اپنی چھٹی کر لیتی ہوں تو از اٹ وائز؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس خود پیسے دینے کو نہیں اور آپ کسی سے سود پہ قرضہ لے کے تو ان کو دے رہے ہیں اور خود وہ اس کام میں پڑ گئے تو یہ بھی ٹھیک نہیں. کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا تو درست ہے لیکن ایسے طریقے میں نہیں کہ جب آپ خود مصیبت زدہ ہو جائیں یا آپ ایک اور بڑا نقصان کر بیٹھے. اب کوئی کہے کہ میں بیمار ہوں مجھے دوا دو تو آپ کہیں کہ میں اچھا نماز ہی نہیں پڑھتی چلو تمہیں دوا دیتی ہوں. تو آپ دونوں کو مینج کرنا ہوگا دونوں کو بیلنس کرنا ہوگا. بعض اوقات 2 فرائض ٹکرانے لگتے ہیں 2 ضروریات سامنے آ جاتی ہے. ایک ذاتی ضرورت ہوتی ہے کسی اور کی ہوتی ہے. تو اس میں بعض اوقات آپ اپنی ذاتی ضرورت کو پیچھے کر لیتے کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
ان صحابی کی مثال جنہوں نے خود بھوکے رہ کے کیا کیا تھا، مہمان کو کھلا دیا تھا. انہوں نے اپنی ذاتی ضرورت کو کٹ ڈاؤن کر لیا. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، ذاتی ضرورت کو اس حد تک کٹ ڈاؤن کر لینا کہ آپ خود سروائیو کر لیں. تو بعض اوقات دو ضروریات آمنے سامنے ہوتی، پھر آپ کو چوائس کرنی ہوئی. یہ مشکل مرحلے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ایشوز بڑے آسان ویری سمپل. کسی کو آپ نے تکلیف میں دیکھا، آپ نے اپنا کام چھوڑا، اس کی تکلیف دور کر دی، یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اکثر جہاں ہم ڈسائیڈ نہیں کر پاتے اور جہاں ہم مار کھا جاتے ہیں یا چانس گنوا بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں دو فرائض سامنے آ گئے یا پھر دو ضروریات سامنے آ گئی. تو پھر اس میں اب کس فرض کو ترجیح دی جائے؟ گھر میں ماں بیمار ہے اور ادھر سے درس پہ بھی جانا ہے، اب کیا کریں؟ یا آپ یہ چھوڑیں یا وہ چھوڑیں. تو دونوں میں سے جو بھی چھوڑیں گے آپ غلط کریں گے. تو اب یہاں کیا کریں گے؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ان لوگوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کا انتظام کریں. دوسرا یہ کہ گھر میں لک آفٹر کرنے کے لیے آلٹرنیٹ کا انتظام کر لیں. یعنی آپ سارا دن والدہ کے پاس رہیں، اسے 1 گھنٹے 1.5 کے لیے کسی اور کو بلا کے ان کے پاس بٹھائیں اور خود درس دے آئیں. یا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ ان کے لیے کسی کو بھیج دیں، اور یہ نہیں کر سکتے کہ خود چپکے سے ادھر کھسک گئے بغیر بتائے، یہ چپکے سے ادھر سے آف کر گئے. یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. ہم میں سے عام طور پہ لوگ یہ تھرڈ آپشن لیتے ہیں، نہ ایک حل ڈھونڈیں گے، نہ دوسرا ڈھونڈیں گے، تیسرا ڈھونڈیں گے، یا ادھر کو نقصان دیں گے یا ادھر کو دیں گے. تو یہ نہیں ٹھیک ہے نا. اور جی آپ فرمائیے. نہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے تو ہو جاتا ہے. آپ کیوں نہیں لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے کہ مشکل وقت میں کام آئے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی بیمار ہیں، آج ایک بہن نے چھٹی کی، کل یہ کریں گی، تو اس طرح یہ مینج کریں گی. میں نے کہا یہ طریقہ غلط ہے. کہتی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں رہتا. میں نے کہا آپ نے لوگوں سے تعلق کیوں نہیں بنا کے رکھا ہوا کہ کوئی آپ کی مشکل میں کام آئے؟ یہ بے حد ضروری ہے. اگر ہمیں دین کا کام کرنا ہے نا، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اور لوگوں کے ساتھ بنا کے رہنا ہوگا. تنہا یہ سفر نہیں ہو سکتا. آپ اپنے تعلقات دوسروں سے اچھے رکھیں تاکہ آج آپ ان کے کام آئے، کل وہ آپ کے کام آئے. اگر آج آپ کسی کے کام نہیں آتے تو کل دوسرا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. یہ ایک میں براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں. اور اس میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو اپنی خود غرضی سے باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. دیکھیے کہ بعض اوقات انتہائی مجبوری میں آپ کو چھٹی یہاں سے بھی کرنی پڑ جاتی ہے، یا کہیں درس پہ جانا ہے وہاں سے کرنی پڑ جاتی ہے، یا کوئی اور اس طرح کا. یعنی انسانی مجبوریاں، خصوصاً ہمارا جو ماحول اور معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ، اس میں بہت سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. مثلا باہر کے ملکوں میں بہت سے وعدے آپ آسانی سے پورے کر سکتے ہیں. کیوں؟ ٹریفک کے مسائل نہیں ہیں. ٹریفک کے مسائل ضرور ہیں، لیکن آلٹرنیٹ ایسے موجود ہیں، یا آپ کو آلریڈی پتا ہے، یا آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر، یعنی آلٹرنیٹ بھی موجود ہیں. ایک سڑک پر رش ہے تو دوسرے سے آپ نکل سکتے ہیں. کانسٹنٹلی ریڈیو پر آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے فلاں جگہ پر ٹریفک بلاک ہے، فلاں. ہمارے ہاں ایسا کوئی انتظام نہیں. اگر آپ کہیں جا کے پھنس گئے، جیسے کل میرے ساتھ ہوا، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا مسئلہ ہے. مجھے آج پتہ چلا کہ مری روڈ بند تھی اور دوسری سڑک پہ بے تحاشا رش تھا. میں درس میں لیٹ ہو گئی. اب یہ چیزیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتی بعض اوقات، یا یہ ہے کہ وہ انسان کے مائنڈ میں نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، کئی چیزوں کے بارے میں ہم بالکل کنٹرول میں نہیں ہوتے، انتظامات نہیں. اگر ایک بس مس ہو گئی آپ کی، اور مس کیوں ہوئی؟ وہ تیز رفتاری کر کے ٹائم سے پہلے نکل گیا. یعنی ان کے بھی کوئی ٹائمنگز نہیں. ہر بندہ خود اپنی مرضی کرنے والا ہے. تو جس معاشرے میں منمانیاں بہت ہوتی ہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، تو وہاں بہت سی چیزیں مینج کرنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں آنے سے رہ جائیں. تو اس کا یہ حل نہیں کہ چلو کوئی نہیں، کسی سے پوچھ لیں گے کیا ہوا، اور اس نے فون کر کے آدھی کہانی کلاس کی سنائی اور آدھی کسی کی لڑائی جھگڑے کی سنائی، اور چلو جی کال ہو گئی، پتہ چل گیا آج کلاس میں کیا ہوا. یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو آپ مینج کریں. 2 گھنٹے میں یہ ہوا، وہ 2 گھنٹے مجھے کہاں پورے کرنے، 2 گھنٹے میں یہ ہوا، وہ کہاں پورے کرنے، یہ کہاں. یعنی اس پورے کو بھی پھر آپ اس طرح مینج کریں کہ آپ کی یہ چھٹی اگرچہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی، مگر بالکل آپ اس کو وہ نہ کر جائیں کہ آپ کو 100% لاس ہو. ہاں آپ الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے کورس جوائن نہیں کیا تھا تو 1 گھنٹے کے لیے بھی میرا نکلنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا گھر سے، اور آج کل ان کی کلاسز 3 بجے تک جا رہی ہیں اور یہ اس کو مینج کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت کے اندر ایسی برکت رکھی. وقت جو ہوتا ہے نا الاسٹک کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو جتنی قوت ہے کھینچ لیں، ایک حد سے آگے جا کے تو نہیں کھینچے گا.
مگر اس کے اندر ضرور اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں اور اسی ٹائم میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ کو مینج کرنا آنا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ تو پوری ایک سائنس بن چکی ہے. چلیے میں آج ایک چیز اور آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں تو بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل ہم بات کر رہے تھے تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا طریقہ، کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کس طرح کریں گے، کس طرح آپ ان کو گائیڈ کریں گے ان کی پریشانیوں میں. ٹھیک ہے، کل جو میں نے آپ کو پریشانیوں سے نجات کے طریقے بتائے تھے اسی کتاب کو بیس کر کے، کہ آپ یہ آگے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اگر لوگ اس پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں آخری چیز جو آپ ان کو مزید ایڈ کریں گے وہ ہے صبر اور انتظار. کوئی نسخہ صبر اور انتظار کے بغیر کام ہی نہیں کرتا. کوئی نتیجہ صحیح نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ تکلیف اور مشکل میں انتظار نہ کریں. اگر آپ وقت سے پہلے ہی کرنا چاہیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. مثلا وہ ایک پیپر تھا، اب تو مجھے یاد نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے لاروے میں سے تتلی نکلتی ہے نا، تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے. انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے تو جس پہلے بھی میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی، تو ٹائم لگتا ہے نا. تو اگر کوئی کہے کہ وہ ہو بیچارہ چوزا اندر تڑپ رہا ہے، اس کو توڑو اور جلدی سے باہر کھول کے نکالو اور آزاد کرو اس کو، تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. لاروے میں سے تتلی نے نکلنا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے ہی نکلنا ہے. اور اگر آپ نے کاٹو اس کو، نکالو اس کو، تو کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گی. آپ نے وقت سے پہلے اس کو نکال دیا. فطرت اپنا کام خود کرتی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کے زمین آسمان بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے پر بنائے؟ یعنی ٹائم لگا کے. اور کوئی مثال صبر اور انتظار کی. بچے کی ولادت کا ایک فطری مرحلہ جو ہے وہ صبر اور انتظار کا ہے، اور اسی میں ہی عافیت ہوتی ہے اور اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں. لیکن جو لوگ بے صبری کرتے ہیں، فوراً آپریشن کرتے ہیں، تو اس کے آپ دیکھیں کہ بعد میں کئی ایک نقصانات ہوتے ہیں. آپریٹ کر کے اگرچہ سہولت ہو جاتی ہے، مگر جو جسم ایک دفعہ کٹتا ہے تو پھر واپس اگرچہ اسے بظاہر جوڑ دیا جاتا ہے، مگر وہ اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح وہ کٹنے سے پہلے ہوتا ہے. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، اگر کوئی کہے میں بہت بھی ذہین ہوں تو 1 سال میں نہیں میٹرک کر سکتا پہلی جماعت سے لے کر. جی آپ. جی ہاں، رات اور دن کس طرح گریجولی تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک، بہت سی نشانیاں اور مثالیں ہیں. اسی لیے جب تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے علاج تو کرنا ہی چاہیے. یہ نہیں کہا گیا علاج نہ کرو. تو آپ کیا کریں گے؟ حرص تو رکھیں گے اچھی چیز کی، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے صبر اور انتظار سے کام لیں گے. کیا سمجھ آئی؟ سخت سے سخت تکلیف میں بھی مایوس نہیں ہونا. اچھے دنوں کی امید، انتظار اور حرص، اور اللہ سے دعا کے ساتھ مشکل کے جانے کا انتظار. کیا حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. آج تمہاری باری اور کل دوسرے کی باری، میری باری یا اس کی باری. مثلا آج میں صحت مند ہوں اور میں کسی بیمار کو دیکھتی ہوں تو میں سوچوں نہیں بیمار تو یہ ہے، یہ جانے اس کا کام جانے، میں تو صحت مند ہوں. کیا میرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گی؟ نہیں ہے نا. تو کل کسی اور کی باری ہو سکتی بیمار ہونے کی، آپ کی ہو سکتی، میری ہو سکتی. تو مشکلات تو آئیں گی، لیکن وقت ایک جیسا ہرگز نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم پھیر دیتے ہیں، ہم پھیرتے رہتے ہیں. اچھا، پھیرنے کو آپ کانسیپٹ لائیں یوں راؤنڈ، چکر سے گھمانا یا پھیرنا، یہ ہوتا نا. اچھا، اب مثلا آپ اسی سرکل میں ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز لٹکتی ہوئی آپ محسوس کریں، اس لٹکتی چیز کے ساتھ کہیں ہیرا ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. گھمانے والے نے اس کو گھمایا اور وہ آپ کے سامنے جو چیز آ کے رکی وہ کیا تھی؟ مثلا ہیرا تھا. آپ بہت خوش ہو گئے کہ میں بہت لکی ہوں، اور آپ پراؤڈ ہو گئے، اور دوسروں کو آپ یہ سب تو کیا ہے؟ یہ بدقسمت ہے سارے. اصل خوش قسمت تو میں ہوں جس کے ہاتھ میں ہیرا آیا. لیکن اس سرکل کو گھومنے سے کون روکے گا کہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ہیرا رہے اور آپ پر ہمیشہ اچھا ہی وقت رہے؟
یہ ایام تو ہر ایک کے پاس ایک جیسے رہتے ہی نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو گھومیں گے. آج آپ کا اچھا دن ہے، یو ہیو اے گڈ ڈے ٹوڈے، تو کل کیا ہوگا؟ کسی اور کا اچھا ہوگا. اور ہو سکتا ہے جو آج کسی پر وقت ہے وہ کل آپ پر ہو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ بات ایسے ہی ہے نا. لیکن آج کا دن میں کیسے کاٹ رہی ہوں، یہ ہے میرا امتحان. یہ ہے مجھ سے دیکھا جا رہا آج میں کیا کر رہی ہوں. اگر میرے ہاتھ میں کوئلہ آیا ہے تو میرا ری ایکشن کیا ہے، اور اگر میرے ہاتھ میں ہیرا آیا تو میرا ری ایکشن کیا ہے. یہ ہے ٹیسٹ. اور جسے کہتے ہیں نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر، اچھا اور برا، دونوں آزمائش. یہ نہیں کہ امتحان صرف تکلیف میں ہے یا ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں میں ہے. امتحان تو نعمتوں میں بھی ہے. اولاد جہاں ایک نعمت ہے وہاں دشمن ہے. مال جہاں خیر ہے وہاں فتنہ ہے یا نہیں؟ سب امتحان ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ میں سے چند لوگوں کو مختلف چیزیں دے کے بھیجا جائے، اچھا یہ لے جاؤ، تم اس کے ساتھ جاؤ کچھ کرو. مثلا ایک استاد ہے، وہ اپنے مختلف شاگردوں کو مختلف کام دیتا ہے، جیسے اسائنمنٹس ہوتی ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، اور سب مختلف کام کر کے واپس لاتے ہیں. یا آپ کا پیپر لیا جاتا ہے، ہر ایک مختلف طرح کے رسپانس کرتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ امتحان بتاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی اصلیت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے نا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک یتقارب الزمان، وقت قریب قریب آ جائے گا. سال مہینوں مہینے دنوں دن گھنٹوں کے ہو جائیں گے، جیسے ایسی ہی فیلنگ ہوگی. پہلے ہماری نانی دادی یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو وہ کہتی تھی ہم نہیں، ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اس شخص کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے سامنے. لیکن اب تو نسلیں کیا، انسان خود اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے اور جلدی نتیجے سامنے آ جاتے ہیں کہ برا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی برائی کرے اور پھر وہ اس کا مزہ نہ چکھے، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئے اور باز آ جائے اور دوسرے سے معافی مانگ لے. اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں تو زیادتی کا بدلہ پھر آپ کو برداشت بھی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو بہرحال آج کی جو بات ہے وہ اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ دن تو بدلیں گے پھریں گے، ہر حالت ایک امتحان ہے. دیکھا یہ جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم صبر سے کام لیتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، یا ہم ایک نیگیٹو ری ایکشن کے ساتھ کی ایک کڑاہے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. Where do we stand؟ یہ ہے ہمارا امتحان. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، اور وہ تکلیف اس کے لیے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ بخار میں مبتلا تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. میں نے کہا، پھر آپ کے لیے 2 اجر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو تکلیف پہنچی مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے سوکھے پتے گرا دیتا ہے. اچھا، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اگر ہمیں تکلیف آئے؟ ہم کہتے ہیں میں ہی رہ گئی تھی، کسی اور پہ کیوں نہیں گیا، مجھ پہ کیوں آیا مسئلہ. ہم الٹا شکوے شروع کر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور واویلا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا نا پکڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے معاشرے میں. ہمیں کیا معلوم کہ وہ تو دنیا میں ہی صفائی کر کے جا رہا ہے اور تم اس پہ خوش ہو کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. یعنی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہمارا شیطانی ذہن فوراً کس پہ جاتا ہے؟ کچھ کیا ہوگا نا اس نے، پکڑ آئی بھی ہے نا اس پہ، اچھا ہوا پکڑا گیا، اب اسے چل جائے گا پتا جو اس نے کیا. چاہے منہ سے نہ بھی کہے، بعض اوقات منہ سے بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن اس طرح کے شیطان خیال ڈالتا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ کسی کی مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن آپ کی بھی ساتھ آزمائش ہو گئی، آپ کا بھی امتحان ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا اس موقع پر؟ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب یا ام المسیب کے ہاں آئے. وہ بخار سے لرز رہی تھی. آپ نے پوچھا، اے ام الصائب، تجھے کیا ہوا، تو لرز رہی ہے؟ وہ بولی، بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے. آپ نے فرمایا، بخار کو مت برا کہے،
اس لیے کہ وہ آدم کے بیٹے کی خطاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یعنی تکلیف آ جائے تو واویلا نہ کرو، اس کو برا بھلا نہ کہو. مثلا بعض اوقات آپ کو سر درد شروع ہو جاتی ہے اور آپ سوچتے او ہو میں نے فلاں چیز کھائی تھی نا، یہ اس کا ریئیکشن. پھر آپ یہ نہ کہ کاش میں وہ نہ کھاتا، سبق سیکھیں آئندہ نہیں مجھے یہ کھانی. لیکن یہ بار بار کہتے رہنا اگر میں یہ نہ کھاتا تو مجھے یہ تکلیف نہ ہوتی، یہ رویہ درست نہیں. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے یا تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے یا کوئی صدمہ اور ایذا پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو ہر چیز کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کرتے جاتے ہیں. چھوٹی سی تکلیف. اچھا ایک تو یہ ہے کہ تکلیف پہنچنے سے صفائی ہوتی، دوسرا ایک اور پتہ ہے اس کے پیچھے ہڈن بات کیا ہے؟ عام حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ معاف کر دے، کوئی ضرور غلطی کی ہے. یاد آتی ہے نا غلطیاں. اچھا وہ غلطیاں یاد آتی ہیں تو ہم توبہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، میری توبہ جو آئندہ میں ایسے کروں. ہم پھر اس وقت باز آنے کی سوچتے ہیں. جب ہم نے سچی توبہ شروع کر دی نا، پہلے تو ہم ایک مصنوعی سی توبہ کرتے ہیں، لیکن تکلیف آنے پہ سچی توبہ شروع کرتے ہیں، تو وہ توبہ یا ریپینٹنس یا حسرت یا ندامت وہ کیا بن جاتی ہے؟ ازالہ. کس کا؟ گناہوں کا. اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ بھی مٹا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پیپر میں کامن پن لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ پیپر میں جانے کی بجائے کہاں چلی جاتی ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو بہترین جزا دیں گے. اب دیکھیے کہ کچھ بیماریوں پر انعام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتہ چلے. مثلا آگے دیکھیے، اگر بینائی جاتی رہے، کسی کو مرگی کی تکلیف ہو، کوئی طاعون کی بیماری سے فوت ہو، جس عورت کے بچے فوت ہو جائیں تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے. اسی طرح اگر کسی سے کوئی جرم ہو گیا ہو اور اس پہ حد جاری کی جائے، ایک دنیا میں سزا مل گئی، چور کے ہاتھ کٹ گئے یا زانی کو سنسار کر دیا گیا، تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ بہت زبردست توبہ اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ. پھر اسی طرح کچھ نیک اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے پیچھے وضو اور نماز اور ذکر کا پڑھا، یہاں حج یا عمرہ. پھر اسی طرح جو حج عمرے پہ نہ جا سکے وہ عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھ لیں. پھر اسی طرح نماز تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ خاص طور پر گناہوں کے دھونے کا وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، سحری کے وقت سے پہلے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. یعنی وہ وقت پورے 24 گھنٹے میں سے رات کا آخری تیسرا حصہ کیا ہے؟ خاص وقت ہے گناہوں سے معافی کا. چلیے اب آگے رمضان المبارک. رمضان المبارک میں کرنے کے کام، کیونکہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ دراصل گناہوں سے کفارے کا ذریعہ. اب دیکھیے کہ رمضان آ رہا ہے اور آپ سب کو تیاری کرنی ہے، اور تیاری میں سب سے پہلے تو ذہنی تیاری ہونی چاہیے. کسی بھی کام کی جب آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو یہاں آنا ہے تو آنے کی جب آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ پیک کرتے ہیں، ہر چیز اپنے وقت پہ سنبھال کے رکھتے ہیں، مینٹلی آپ پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں، فزیکلی آپ تیار ہو کے آتے ہیں، ناشتہ کر کے آتے ہیں، بیگ سیٹ کر کے آتے ہیں، تو آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ اور اگر آپ رات کے چلے گئے کسی شادی پہ اور بہت دیر سے واپس آئے اور گھر جا کے بھی آپ نے جو بستہ پھینکا تھا، صبح اٹھے اور ایسے گاؤن چڑھا کے بستہ اٹھایا اور آ گئے، کیا یہ 2 دن برابر ہے؟ نہیں نا. اسی طرح اگر آپ رمضان سے پہلے مینٹلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے، گھریلو اعتبار سے تیاری کر کے رکھیں گے تو آپ کا رمضان اچھا گزرے گا انشاءاللہ. پورے شعور کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے. جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں نا، اور فرض نماز سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، تو اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کے جو روزے رکھتے ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ دراصل رمضان کی تیاری. تو فرض نماز کے بعد بھی آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ شوال میں بھی کچھ روزے رکھتے ہیں. یعنی رمضان فرض ہے،
شعبان اور شوال نفل ہے یا سنت کو فالو کرنا ہے، تو بالکل جیسے فرائض کے آس پاس سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے آس پاس آپ روزے رکھ کے رمضان کا کفارہ ادا کرتے ہیں. تو پہلی تیاری تو آپ کی شعبان سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے نماز کی وضو سے شروع ہو جاتی ہے، حج کی احرام سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلے کچھ سوچنا ہے کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ساری دہرائی کر لینی کہ رمضان میں کرنا کیا کیا ہے، اس کی لسٹ بنا لینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھریلو اعتبار سے بھی آپ کو تیاری کر کے رکھنی ہے. مہینے بھر کا راشن جو گھروں کو مینج کرتے ہیں، کیا پکے گا، کس کو کیا دینا ہے، رمضان میں کیا صدقہ خیرات کرنا ہے، وہ سب نکال لیں. رمضان سے 1-2 دن پہلے سارے گھر کی اچھی سی صفائی کر لیں. صفائی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ نکالنا ہے رمضان میں دینا ہے، ہر وارڈروب کھول لیں، کچن کی الماریاں کو جو فالتو پڑا ہے سب نکال کے ایک طرف رکھ لیں. جو ہی رمضان شروع ہو روز صدقہ خیرات شروع کر دیں. عزیزوں اور رشتہ داروں کو کیا تحفے تحائف دینے ہیں، عیدیاں کیا دینی ہیں اور کیا کرنا ہے، عید پہ کپڑے کون سے پہننے ہیں، بچوں کو کیا پہنانا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اگر آپ شعبان کے آخری عشرے میں کر لیں تو پورا رمضان آپ کو اطمینان سے گزر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ رمضان آ گیا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے روزے رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رمضان گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ لنک کر رہی ہوں آپ کو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جس طرح آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھی تھی، جس طرح آپ نے ذکر اذکار شروع کیے، ان سلسلوں کو رمضان میں اور تیز کر دینا ہے تاکہ رمضان گزرے تو پورے کے پورے ہم گناہوں سے نکلے ہوئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو ہر سیڑھی پر آمین کہا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے 3 دفعہ آمین کی. اور ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی کہ وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب کی لعنت، ہلاک ہو گیا وہ شخص. تو ہمیں پوری تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے اور پھر وہ عمل کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہو. تو پہلا کام اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھنا، کسی انسان کو جواب دینے کے لیے نہیں کہ کسی کی شرم میں نہیں. لوگ کہیں گے لو اتنی بڑی ہو گئی بھی روزے نہیں رکھتی، یا میرے ابا کیا کہیں گے یا اماں کیا کہیں گے، وہاں سے ڈانٹ پڑے گی. نہیں، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. اب دیکھیں مشرق اور مغرب کا فاصلہ جو زمین کے اعتبار سے ہے وہ بھی زیادہ 25-30 گھنٹے کا فاصلہ جہاز پہ. اگر آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جائیں 30 گھنٹے لگ جائیں گے، 40 گھنٹے جہاز پہ لگ جائیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو گناہوں میں اور انسان میں یا جہنم میں اور انسان میں کتنی دوری ہو جاتی ہے؟ جیسے 70 سال کا فاصلہ ہو، یعنی 70 سال کوئی چلے، یعنی اس سے بھی زیادہ کہ جو آپ کے زمین کے مشرق و مغرب ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن صرف روزہ دار اس سے داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. آج ارادہ تو یہ تھا کہ رمضان کے بارے میں کچھ کریں گے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں رہ گئی. لیکن یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے رمضان المبارک، ذاتی اور دعوتی لاہ عمل. اس میں ذاتی اصلاح کے بارے میں بھی دیا ہوا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور دعوت دین کے کیا کام آپ کو کرنے ہیں. یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ گروپس میں پڑھ لیجئے اس کو، مقاصد کیا ہے اس کے، پھر رمضان کی منصوبہ بندی کی ساری باتیں جو مجھے آپ سے کرنی وہ سب یہاں لکھی ہوئی ہیں. تب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ میری زبان سے نہیں سنیں، اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور اس کو کر لیں جو کرنا ہے. تو ذاتی اصلاح کے کام بھی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ پلانرز اور کچھ چارٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ دعوت دین کا کام آپ کیسے کریں، خاص طور پر وہ لوگ جیسے ایڈوانس کورس کر رہے ہیں وہ ٹریننگ دے کر ساتھ دوسروں تک میسج کس طرح کنوے کریں. تو یہ ترجمہ قرآن کا پروگرام کس طرح کریں، یہ ساری منصوبہ بندی اس میں. یہ الحمدللہ پچھلے سال کراچی میں جو میں نے ایڈوانس کورس کرایا تھا اس وقت دورہ قرآن کرانے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، تو یہ کتاب اس موقع پہ تیار ہوئی تھی. اس میں کچھ چارٹس وغیرہ کچھ مختلف آپشنز آپ کے پاس ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر
جو بھی یہ کتاب استعمال کرے کسی بھی طرح تو آخر میں یہ ایک رپورٹ فارم ہے یا ایک فیڈ بیک فارم کہہ لیں، وہ آپ اگر بھجوا دیں تو اس کی روشنی میں ہم اس کتاب کو آئندہ سالوں کے لیے مزید امپروو کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، اور آپ کے مشوروں پر جو عمل کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں یہی طریقے بتائے ہوئے، آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں تو یہ کر لیں، یہ نہیں تو یہ کر لیں. یہ سب اس کتابچے کے اندر باتیں آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ مختلف کیا کام کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، ہر ایک کی ضرورت مختلف بنائی ہے، تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، تو اپنے حالات کے مطابق آپ چیزوں کو چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی دو باتیں آخر میں آپ کو کہوں گی، ایک تو صبر اور دوسرے تعمیری سوچ. یعنی میرا آپ کے لیے میسج کیا ہے؟ مشکلات میں صبر اور انتظار، اور عام حالات میں کنٹینیوسلی تعمیری سوچ، اور کیا کروں اور کیا کروں، اس کام کو اس سے بہتر کیسے کروں. کسی مقام پہ پہنچ کر چین نہیں، کبھی نہیں سمجھنا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. جس دن آپ نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا آپ جاہل ہو گئے، جس دن آپ نے سمجھ لیا آپ نے بہت کچھ کر لیا آپ ٹھہر گئے، آپ کا زوال شروع ہو گیا. اچھے کام پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا، اچھے سے اچھا کر کے بھی کیا سوچنا ہے اس کو اور اچھا کیسے بناؤں. کوئی بھی کام ہو، چاہے انسانوں سے تعلقات بنانے کا، چاہے قرآن کی تعلیم دینے کا، چاہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، چاہے صفائی کرنے کا، چاہے کھانا بنانے کا، چاہے کوئی بھی، تو اپنے اندر محسن کی صفت پیدا کرنی. محسن کون ہوتا ہے؟ ہر کام کو انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنے والا، اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے والا. ٹھیک ہے، ہم کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو کیسٹس ہم نے بیگ میں رکھی ہوئی تھی. ہم ادھر سے آ رہے تھے، ایک طرح سے اترائی تھی ہماری، اور ادھر سے بہت گاڑیاں جا رہی تھی نا، موڑ بھی آتے تھے، اور عام طور پہ گاڑیاں اس راستے پہ سلو ہوتی ہیں. یعنی اس طرح نہیں جیسے لاہور کا سفر سیدھا ہے تو آپ گاڑیوں کو روک نہیں سکتے. وہاں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر موڑ یا کسی ایسی جگہ پر گاڑی سلو ہو جاتی ہے، اور دوسرا شخص بھی بالکل قریب سے گزرتا ہے نا آہستہ پیس پہ، تو ہم ڈرائیور کو دیتے تھے، ڈرائیور ہاتھ روک کے کیسٹ دیتے تھے، کیونکہ ڈرائیور کچھ نہ کچھ گانے وانے سن رہے ہوتے نا. تو ہم کیا کرتے تھے، گاڑی کو ہاتھ دیتے تھے، کیسٹ نکال کے اسے دیتے تھے کہ اب یہ سنتے ہوئے جاؤ نا. تو اس طرح تقریباً ہم نے بہت سارے، وہاں 50 یا اس سے بھی زیادہ کیسٹس ہوں گے جو ہم نے پورا رستہ آتے ہوئے پکڑاتے گئے. ہم نے کہا اگر 50 میں سے ایک بھی سن لے گا نا، اور اس کی ایک بھی اچھی عادت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر فی سبیل اللہ لکھا جائے گا. تو اسی طرح کہیں پر بھی آپ جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں، اور کچھ نہیں تو سادے کاغذ ہی ڈال لیا کریں، حسب حالت لوگوں کو کچھ نہ کچھ لکھ کے پکڑاتے جایا کریں. اگر تعمیری سوچ ہوگی تو ہر دم آپ سوچیں گے لوگوں کے دکھ کیسے دور کروں، اور اگر آپ کے اندر یہ اللہ نے ڈال دیا نا کہ لوگوں کے دکھ کیسے دور کروں، تو آپ کے خود بخود آپ دیکھیں گے دور ہونے لگ جائیں گے. میری بیٹی کی جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت ہم نے سی ڈی بنائی تھی ایک، اور اسی کے اوپر انویٹیشن لکھا تھا، اور وہ سی ڈی اویلیبل بھی ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے. 25 روپے کا تو کارڈ ہی چھپتا ہے، تو اگر اسی پرائز پہ اگر ایک سی ڈی آپ کسی کو دیتے ہیں اور وہ جا کے دیکھتا ہے، ایسے علاقے میں دیں جہاں لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں، کسی گاؤں میں آپ سی ڈیز بانٹے تو بیکار ہی ہوں گی، لوگ اس کو انگیٹھی پہ سجا لیں گے. تو ہر علاقے کی مناسبت سے آپ ان کو چیز اویلیبل کریں. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں سے الحمدللہ سب، جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ جدائیاں وغیرہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، پھر ہم سب سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ دین کے فائدے میں، ہر ڈیسیژن اس اینگل سے لیتے ہیں دین کے فائدے میں کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی فائدہ کر دیتا ہے، دنیا کے مسئلے بھی ساتھ ساتھ حل ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر فوراً یہ سوچا کریں کہ دین کا فائدہ کس چیز میں ہے نا، تو انشاءاللہ العزیز جو بھی کام آپ زندگی میں کریں گے آپ کا ثواب ہی ثواب شمار ہوگا. اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، تو آپ جو کر رہی ہیں وہ تو خود اپنے منہ سے بول کے پہنچائیں، اور جو خود نہیں کر رہی وہ آپ کتابوں اور پیمفلیٹس اور کیسٹس کی شکل میں دوسروں تک پہنچائیں. زندگی کس نے دیکھی اور کس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی دن جا کے پرفیکٹ ہو جائے گا اور پھر اس دن وہ دوسروں کو سکھانے کا کام کرے گا. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بے حد معافی چاہتی ہوں، میری کسی بات سے کسی چیز سے آپ کو کوئی تکلیف کسی کو بھی پہنچی ہو تو میں واقعی آئی ڈو مین اٹ، یہ نہیں کہ میں اوپر سے کوئی تصنع سے یہ بات کر رہی ہوں، پلیز آپ درگزر کیجئے. جی آپ فرمائیے. اصل میں برانچ کھولنے کے لیے کچھ اصول، ضابطے، قاعدے، کچھ تیاری ہونی چاہیے. تیاری کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ پھر الٹا ہو جاتا ہے. جیسے آٹا گوندے بغیر روٹی پکائیں تو کیسی روٹی بنتی ہے، اور گوندنے کے لیے اس کو کتنی مار پڑتی ہے. تو اسی طرح آپ جب تک منج نہ جائیں، آپ جا کے برانچیں کھول لیں تو کباڑا ہو جائے گا. تو برانچ نہ کھولنے کی فکر کیا کریں، کلاس سے شروع کریں،
گریجولی آگے بڑھیں. میں نے خود 20 سال تک ایک ایک دو دو لوگوں کو پڑھایا، چھوٹی چھوٹی کلاسز کو پڑھایا. پچھلے ابھی 10 سال میں یہ کام شروع کیا جو ایک کلاس یا ایک سیٹ اپ کے ساتھ ہے. اس سے پہلے میں نے ہمیشہ اپنے حیثیت کے مطابق 1 کو پڑھا، 2 کو پڑھا، 10 کو پڑھا، 20 کو پڑھا، 100 کو پڑھا، ہفتہ وار پڑھا، ہفتے میں 2 دفعہ پڑھا، ہفتے میں 3 دفعہ، کرتے 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 جب میں نے دیکھا کہ اب میری گرپ ہوئی ہے کچھ، پھر میں نے ایک کلاس کی شکل میں اس کو دیا. اب اگر میں 1 سال پڑھ کے اگلے سال میں لوگ اکٹھے کر کے پڑھانا شروع کر دوں، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کروں. تو آپ کو انشاءاللہ طریقے مختلف سکھائے جائیں گے، لیکن گریجولی آگے بڑھیں، صبر اور انتظار کے ساتھ. جلدی نہ کریں اس کام میں. اگر آپ کی نیت اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولے گا. 3-4 لوگ مل جائیں تو پھر اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، پھر برانچ کھول لیں آپ. لیکن اس کے لیے بھی ٹریننگ لیں، گائیڈنس لیں، پھر برانچز کھولیں. کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہمارے نام سے کوئی 10-20 کھلی ہوئی ہوں، ہرگز کوئی شوق نہیں. یہ ضرور شوق ہے کہ ہر بندے تک قرآن پہنچے، لیکن یہ شوق نہیں ہے کہ ہر جگہ الہدا کا نام لہرا رہا ہو، کیونکہ دنیا سے تو کوئی انعام نہیں چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ کی ایسی کوالٹی ہو کہ واقعی پھر لوگوں کو صحیح فائدہ پہنچے. جن لوگوں نے بغیر کسی تربیت اور تعلیم اور ٹریننگ کے زبردستی برانچز کھول رہی ہیں، بس وہ ادھر ادھر لڑک رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. پھر تو قرآن کلاسز سے آغاز کریں، ایک ایک کو پڑھائیں، اور پھر آہستہ آہستہ تجربہ حاصل کرتے کرتے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ تھوڑے سالوں میں بھی زیادہ کام ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جلدی کام کروں. میں جو پی ایچ ڈی کری تھی میں کہتی تھی میں نے درس دینے، مجھے بس اندر ایک ابال ہوتا تھا درس کروں. میرے استاد صاحب نے مجھے بالکل منع کر دیا کہ صرف ہفتے میں 1 درس. 4 سال تک وہ مجھے ہلنے نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ کیا پڑھیں گی اگر آپ سارا وقت گھومتی پھرتی رہی، آپ کی اپنی پروگرس رک جائے گی. تو میں کہتی تھی کیا پتا میں مر جاؤں تو پھر میں کیسے سکھاؤں گی، اتنی گمراہی پھیلی. کہتے تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو، تم خود ہی نہیں ابھی تیار، تو تم کیسے آگے سکھاؤ گی. خود اپنا علم بڑھاؤ، اور جب تم یہ پختہ کر لو گی تو پھر تم آئندہ چند سالوں میں اتنا کام کر لو گی جو اس ڈگری اور اس علم کے بغیر بہت سارے سالوں میں بھی نہیں کر سکو گی. اور ان کی یہ بات بالکل درست تھی. تو الحمدللہ جب میں پڑھتی تھی تو ایز اے اسٹوڈنٹ بے حد محنت کرتی تھی، لیکن تبلیغ میں نے زندگی میں چھوڑی کوئی نہیں. ہفتے میں 1 دفعہ 1 گھنٹہ کہیں نہ کہیں لگی ضرور رہی ہوں، چھوٹا 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 چھوٹا. لیکن جب پوری طرح فیل کیا کہ ہاں اب میں پریپیئرڈ ہوں، اور اس کو بھی 6 مہینے مجھے لگے یا الہدا کے سیٹ اپ کو قائم ہونے میں. میں جب واک کرتی تھی روز تو میں سوچتی تھی کہ 1 قدم آگے چلا گیا تو واپس نہیں پلٹنا، تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. تو جلد بازی نہیں کریں، صبر، انتظار، اور اللہ سے مضبوط تعلق جوڑے، علم میں پختگی پیدا کریں، ہر آئندہ دن کو پچھلے سے بہتر بنائیں. تو پھر انشاءاللہ آپ کچھ تھوڑا بھی کریں گے نا بہت ہو جائے گا. میں آپ سب کو اس رب کے سپرد کرتی ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضائع ہونے سے بچائے، اور دنیا اور آخرت میں آپ سب کے لیے آپ کے مستقبل کو بہترین کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے اور واقعی ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اس وقت جب کہ ہم اس سے ملاقات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.